السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 104، یہ 12ویں نشست، یہ 14ویں نشست ہے، یہ از اے 14th سٹنگ۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 104 سے لے کے 121 سورۃ البقرہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ وقت نہ لگے، اس لیے کہ سننے والے کے لیے مشکل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ان آیات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے پچھلی نشست کے بارے میں تین بات کرنا چاہتا ہوں۔ 13ویں نشست۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا وہ تو اردو میں پڑھا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ جادو سے بچانے والی ہے، تو یہ انہی لوگوں کو بچا سکتی ہے جو ان آیات کو سمجھ کے پڑھیں۔ صرف ناظرہ تلاوت کر لینا ان کے لیے یقیناً کافی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ ساری باتیں میں نے تفصیل سے بیان کی جہاں تک کر سکتا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جن صورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خاص توجہ دلائی ہے، ان صورتوں میں کوئی نہ کوئی خاص بات ایسی ہے جو جس چیز کے حوالے سے توجہ دلائی ہے وہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے، لیکن وہ تبھی انسان کے پلے پڑ سکتی ہے جب وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، انسٹرکشن بک ہے، تو ظاہر ہے کوئی بھی انسٹرکشن آدمی جگہ بغیر سمجھے اس کو پڑھ لے گا تو فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی بار کہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، اور مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد اسے 3 بار پڑھنا چاہیے، سنت یہی ہے۔ یہاں پر شاید میں نے لفظ عشاء استعمال کیا ہے، واللہ عالم، آئی ایم ناٹ شیور۔ بہرحال یہ مغرب کی نماز فرض نماز کے بعد اور فجر کی فرض نماز کے بعد اسے 3 بار پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی اور پھر یہ آیت الکرسی کا 1 بار پڑھنا اور یہ 3 بار پڑھنا چاہیے۔ اس کی ایک اور بھی اہمیت ہے ان تینوں صورتوں کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جانے کے بعد یہ تینوں صورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیرتے۔ 1 بار پڑھا، ہاتھ پہ دم کیا، پورے جسم پہ پھیرا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ طریقہ اپنائیں، یقیناً حکمت ہے اس میں، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کرتے تھے، اور امت کی توجہ اس کی طرف اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی احادیث کے ذریعے۔ اور تیسری بات جو اس سلسلے کی اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو یہاں پر آیت نمبر 103 جہاں ختم ہوتی ہے، دیکھیں یہ ایک ذرا غور دیکھیں، میں دوبارہ اسے قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایمان لایا ہوتا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوتا تو اس کا بدلہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بہتر ہوتا، خیر ہوتا۔ کاش کہ یہ بات وہ جانتے ہوتے۔ یعنی جاننا جب بھی لفظ قرآن میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ بات کے معلوم ہو جانے کے بعد اس کا عمل میں آنا۔ بات تو یہ سب جانتے تھے، یہ ساری باتیں وہ جانتے تھے،
لیکن عملاً اس سے بہت دور تھے۔ یہاں سے جو بات صاف پتہ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا کام کرنے والے پھر ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کی نفی کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جادو اور دوسری اس قسم کی چیزوں میں چکروں میں پڑتے ہیں۔ اللہ کی تمام نافرمانی در حقیقت ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، کوئی بھی نافرمانی کی جائے۔ اسی لیے ایمان والا اگر اس سے غلطی سے کوئی نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو فوراً وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تاکہ آئندہ وہ یہ کام نہ کر سکے۔ یہ بہت اہم ہے۔ آدم علیہ السلام کا یہ رول بہت اہم ہے، ہم لوگوں کی زندگی میں تو اور زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر توجہ دلائی کہ میں دن میں 100 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں۔ ان کے لیے تو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے آپ کا ہر کام اللہ کی عین وحی کے مطابق ہوتا تھا، آپ کی ہر بات اللہ کے عین وحی کے مطابق ہوتی تھی۔ یہ ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کیا کریں، یعنی استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اپنی ان غلطیوں کے لیے جو جانے انجانے میں ہو جائے اس سے اللہ کی معافی طلب کرنا۔ یہ 3 باتیں میں نے اس حوالے سے کی تھیں، اور آج آیت نمبر 104 اس کے بارے میں میں چند باتیں آپ کو بتا دوں، وہ بھی قبل اس کے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آیت نمبر 104 یہ قرآن کی پہلی آیت ہے جو ایمان والوں کو مخاطب کر رہی ہے۔ آیت نمبر 21 قرآن کی پہلی آیت ہے جو تمام انسانوں کو مخاطب کر رہی ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور یہ آیت نمبر 104 یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا، کیا بات کہی جا رہی ہے؟ بنی اسرائیل کے لوگ خصوصاً یاد رکھیں یہ سب حرکتیں کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں اور علم سے پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے دل کو بخار اس طرح نکالتے تھے کہ ایک لفظ کو جو ابھی آئے گا اس کو بگاڑتے تھے کہ معنی کچھ کا کچھ ہو جائے، اور دوسرے لوگ جو وہ ان کے ساتھ والے تھے وہ اس پر مسکراتے تھے۔ یہ کہنے کی ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ اور حقیقتاً کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ اکثر ہوتا ہے، اس طرح ٹیز کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہم لوگ بھی کبھی استعمال کر بیٹھتے ہیں نا، ٹیز کرنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ کام صحیح نہیں، کسی کو ٹیز نہیں کرنا، اور یہاں تو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آگے کی آیات اہل کتاب کے ساتھ کفر کی رویوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایمان والوں کو ہدایت بھی دی گئی ہے۔ جہاں خسارہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں، یاد رکھیں خسارہ سے مراد جہنم کی سزا ہے۔ اب یہ جہنم کی سزا کس کے لیے کتنی ہوگی، یہ کس کے لیے ابدی سزا ہے، قرآن تو بتاتا ہے ان باتوں کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ دیکھیں میں آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں بھائی، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، جو میں جانتا ہوں وہ لوگوں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہ بات کی آیات ان چیزوں سے متعلق ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، آئیں سب سے پہلے آیت نمبر 104 کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میری کوشش بہرحال یہی ہوگی کہ آدھے گھنٹے میں بات ختم کر دی جائے، جتنا مختصر اور واضح کر سکوں انشاءاللہ میں کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو مت کہو رائنا، کہو انظرنا، اور سنو دھیان سے، اور
ایسا نہ کرنے والے، انکار کرنے والے، یہ روش نہ اختیار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ کفر کا لفظ، کافر کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں بھی جب آتا ہے تو میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا، یہ لفظ ایک ہی معنی میں نہیں ہے کہ کفر کرنے والے وہ ہیں جو بت کے پوجا کرنے والے ہیں، جیسا اکثر پرانی تفاسیر میں آپ کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس حکم سے انکار کرے گا، اس حکم کو اختیار نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب بیٹھے ہوتے تھے، جب کوئی چیز کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہتے رائنا، یعنی رعایت کیجئے، ہمارے لیے رعایت کیجئے۔ رعایت تو سمجھتے ہیں ہماری طرف، میں ذرا واضح کیجئے اپنی اس بات کو جو آپ نے کہی ہے۔ یہ تھا طریقہ ان لوگوں کا، یہی دستور تھا اس وقت۔ عرب اسی طرح بات کرتے تھے، مدینے کے لوگ، ان کا طریقہ یہی تھا۔ توجہ قرار دلانا ہوتا تو یہ رائنا کا لفظ کہتے تھے۔ لیکن یہود کے علماء اور ان کے چیلے چپاٹے اور دوسرے ایمان والوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو ان کے راستے پر چلتے۔ قرآن پڑھتے جائیں، آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ پہلے بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، آیت نمبر 8 سے 9 سے لے کر کے جو آیات ہیں، 3 قسم کے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، 3 بڑی واضح ان کی پہچان بتائی ہے اللہ نے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ پیچھے، یاد رکھیے گا، میں آپ کو بار بار توجہ دلاؤں گا آیت نمبر 2 سے لے کے 39 کی طرف۔ یہ قرآن کی بنیادی احکام ہیں قرآن کے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، سورہ فاتحہ کے بعد۔ بہرحال تو وہ آگے کہتے تھے رائنا کی جگہ رائینا۔ رائی کے معنی ہوتا ہے چرواہا۔ آپ کی حد تک عزت کرنا، آپ اپنے دل کی بھڑاس آپ کی مخالفت میں کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ عین کے بعد رائنا کہنے کے بجائے رائینا کہتے تھے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی بدل دیا، کہا کہ یہ استعمال نہ کرو، کہو انظرنا، میری طرف نظر کیجئے، میری طرف توجہ فرمائیے، اور جو ایسا نہ کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے یہ بات یہ پتہ لگتی ہے، کوئی ایسا لفظ جس کو بگاڑا جا سکتا ہے، اس لفظ کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی لفظ کو بگاڑنے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ الفاظ جو بگاڑے جا سکتے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی عام گفتگو میں بھی، جہاں تک کر سکتا ہے انسان۔ اس کے بعد آگے کی آیات شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 105۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پھر یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ بنی اسرائیل کی اور مشرکین۔ اہل الکتاب، اس وقت اہل کتاب توریت کے ماننے والے تھے یا انجیل کے ماننے والے تھے۔ مدینہ منورہ میں عیسائی نہیں رہتے تھے، وہاں پر آبادی تھی توریت کے ماننے والوں کو۔ میں نے بتا چکا ہوں کہ 3 قبائل تھے وہاں پر، اور یہ اس قبائل کے لوگ یہ سب حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اور تفریق لینے والے کچھ دوسرے لوگ بھی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسے لوگ تھے جو، یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کے ایمان کی گواہی ہم دیتے ہیں آج بھی، وہ لوگ نہیں تھے، دوسرے لوگ تھے ایمان والوں میں، صحابہ کرام میں، کہ ان کی نہیں ہے خواہش، اور بہت شدید خواہش ہے، بہت شدید چاہتے ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ؟ کفر کرنے والے اہل کتاب میں سے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اہل کتاب کے ہیں، اس کے باوجود اہل کتاب کی احکام پر عمل نہیں کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے اہل کتاب میں سے۔ اور مشرکین، مدینے میں 2 قبائل مشرکوں کے تھے، سب ایمان نہیں لائے تھے۔ اور مشرکین کیا چاہتے ہیں، کہ کیا خواہش ہے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نہ نازل ہو یہ خیر جو ان کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی جا رہی ہے، یعنی قرآن۔ یہ قرآن کا نزول نہیں چاہتے تھے کہ یہ آپ پر نازل ہو، یہ سمجھتے تھے
کہ یہ وحی ہے، یہ باتیں یہ جانتے تھے، ان کے پاس جو توریت تھی وہ بھی وحی کی شکل میں ہی آئی تھی، اللہ نے کچھ چیزیں لکھ کے تختیوں کی شکل میں تو ضرور دی تھی، لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی آیات طیبہ میں اللہ کی وحی آیا کرتی، آپ لوگوں کو بتایا کرتے، تو ان کی خواہش بہت شدید خواہش تھی کہ یہ جو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ نہ نازل ہو۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، یعنی انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے مختص کیا ہے، چنا ہوئے، چنے ہوئے لوگ ہیں اپنی رحمت کے لیے، من یشاء جسے چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کی ذات تو عظیم فضل والی ہے۔ فضل کہتے ہیں حق سے زیادہ اللہ کوئی چیز میں دی جائے تو یہ فضل ہے، تو اللہ تو بہت زیادہ فضل فرمانے والے ہیں۔ بہرحال تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، بات واضح ہو گئی، چونکہ ان کو سب سے بڑی پرخاش تھی خصوصاً بنی اسرائیل کو، کہ وہ اپنے ہاں توقع کر رہے تھے ان کے ہاں انہی کی طرف میں رسول آنے والے ہیں، انہی میں آئیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں آنے کے بجائے بنی اسماعیل میں آئے۔ اب یہ ایک اور بات کہی جا رہی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآنی آیات الگ الگ وقفوں پہ نازل ہوئی ہے نا؟ یہ اور قرآن کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن کے مطابق کی ہے، جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اب ایک دوسری بات آ رہی ہے، ظاہر ہے اس کا موقع بھی کوئی اور ہی ہوگا، پہلی بات جو آئی وہ کوئی اور موقع ہوگا، پھر دوسری بات آئی، پھر تیسری بات اب آ رہی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا اور مثلہا۔ یہ ایک اعتراض ہوا ہے، کچھ ایسی آیتیں، کچھ ایسی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو پڑھی جاتی تھیں، اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اگر آپ جو جاننا چاہتے ہیں احادیث کی کتابیں، صحاح کتابیں کھولیں، انہیں مل جائے گا۔ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کرتے ہیں پھر اس کو منسوخ کر لیتے ہیں، پھر اس کی جگہ دوسری آیت نازل ہو جاتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر آیت کو تو منسوخ نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ دین کا کہ پر لوگوں کو لایا گیا، وہ بگڑی ہوئی قوم کو لایا گیا ہے رفتہ رفتہ۔ شراب کا متعلق قرآن میں 3 مقامات ہیں، اور پھر آخر میں آیت نازل ہوئی ہے جو سورۃ المائدہ میں ہے، جب شراب کو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظ میں حرام کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے، اسی طرح پردے کا حکم بھی آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو بے شمار باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کوئی چیز، کوئی قوم بالکل مختلف انداز میں چلنے والی ہو، اس کو ایک بار میں، اسی لیے شاید اکثر سگریٹ پینے والے کہتے ہیں کہ میں نے سگریٹ کم کر دی ہے، اب چھوڑ دوں گا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑتے ہیں۔ بہرحال مثال میں نے دی، اس سے کوئی تعلق یہاں کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم نہیں نسخ کرتے ہیں کسی آیت کو، یا اسے نہیں بھلا دیتے ہیں، مگر ہم لاتے ہیں اس سے بہتر اور یا اس کے جیسی۔ یہ اس کا جواب جو ہے ایک عام طریقے سے دیا گیا، یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی کہ وہ ان لوگوں کا اعتراض کیا ہوتا تھا۔ اب آگے سنیے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم لوگ یہ بات نہیں جانتے، تم نہیں جانتے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ملکیت، بادشاہی اللہ کی ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جب یہ بادشاہی اللہ کی ہے تو کون ہے اس بادشاہی میں جو کسی کا ولی ہو سکتا ہے یا کسی کا مددگار ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ نہیں ہے کوئی تمہارے لیے اللہ کا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، تم لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے ولی،
ولی کے معنی میں بتا چکا ہوں، اس کے معنی سرپرست ہے، اس کے معنی حمایتی ہے، اس کے معنی خیال کرنے والا ہے، اس کے معنی کھانا پینا دینے والا ہے، سب بہت سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں لفظ ولی کے. یہ بڑا گہرا لفظ ہے معنی. اور نہ کوئی نصیر ہے مدد کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس لیے کہ کائنات کی بادشاہی تو اللہ کے پاس ہے. کائنات کی کوئی چیز کوئی دوسرا کیسے کسی کو دے سکتا ہے؟ نظر آتا ہے کوئی دے رہا ہے دوسرا، لیکن یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، یاد رکھیں. ہوتا سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے. آیت نمبر 108 پہ میں آ گیا ہوں، اگر میں صحیح آیت نمبر 107 پڑھی، آیت نمبر 107 سنتے جائیں. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو، ارادہ رکھتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس سے پہلے؟ دیکھیں یہ بھی اب دیکھیں ایک، اب اندازہ کر سکتے ہیں خود ہی کہ یہ الگ الگ مواقع کی آیات ہیں، کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ سوال کریں اپنے رسول سے ویسے ہی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جانے کی ایک مثال پیچھے گزر چکی ہے. گائے ذبح کرنا، کون سی گائے، کیسی گائے، کیا رنگ ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بتائیں وہ بتائیں. یہ ہے اس طرح کا رویہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا. اور ایسے ہی اسی طرح کے سوالات سے روکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو ویسے ہی سوالات کرنا جیسا موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا؟ اس کے پیچھے بھی احادیث ہیں بہت ساری، ان سب سے قطع نظر. آگے کہا جا رہا ہے وَمَن يُتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کو کفر سے بدل دے تو وہ تو گمراہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. سواء السبیل وہ راستہ جو سیدھا درمیانی راستہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور یہی راستہ صراط مستقیم ہے. باقی جتنے راستے ہیں سب ٹیڑھے مگڑے ہیں، تو یہ سیدھا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے ایمان کو اس طرح کی حرکت کر کے، سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہاں بتایا تھا اللہ نے کہ یہ لوگ نہیں کہ ذبح کرنا چاہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب سب سوالات کا جواب مل آیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، تو پھر انہوں نے گائے ذبح کر دی. یاد کریں پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو بھی بدلے گا ایمان کو کفر سے تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. پھر ایک اور بات آ رہی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. اہل کتاب میں سے یہ کون سے اہل کتاب؟ ایمان والے لوگ، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ پر، رسولوں پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے. یاد رکھیں یہ بات ذہن میں. جب اہل کتاب کی بات آتی ہے تو یہ بات، آج اگر کوئی سوال کرے کسی سے بھی سوال کرے کہ اہل کتاب کون کون لوگ ہیں، تو کیا جواب ہوگا؟ کہا جائے گا اہل توریت، اہل انجیل، اہل قرآن. کہ ہم اہل کتاب نہیں ہیں. اس وقت کی بات، اس وقت اہل کتاب وہ لوگ تھے توریت اور انجیل کے ماننے والے، لیکن آج تو ہم بھی اہل کتاب ہیں. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. کہ بہت سارے اہل کتاب کے لوگ، کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، وہ چاہتے ہیں تمہیں لوٹا دینا تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر میں. وہ چاہنے، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم لوگ بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاؤ. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان لائے تھے آپ پر، اس میں جیسے بھی لوگ تھے. لیکن ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم کو، ان کی کوشش یہ ہے اہل کتاب کی کہ تمہیں لوٹا دیں. کہاں؟ کفر، ایمان کے بعد کفر کی طرف. پیچھے بات ہو چکی نا، جو کفر میں جائے گا ایمان کے بعد اس کے لیے وہ تو گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. یہ کیوں کرتے تھے؟ حسدم من عند انفسہم، ان کے اپنے حسد کا نتیجہ تھا. یہ اپنے حسد کی وجہ کر کیا کرتے تھے. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد جب ان پر حق واضح ہو چکا ہوتا تھا.
یہ جان رہے تھے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ حق ہے، یہ قرآنی آیات جو پڑھی جا رہی ہیں بالکل درست ہیں حق کے بعد. تو ان کی کوشش اب چونکہ اندر حسد تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں رسول نہ آئے، تو وہ ایمان والوں کو ایمان سے ہٹا کر کے کفر کی طرف لانے کی کوشش میں ان کی خواہش، یہ شدید خواہش تھی ان کی. علاج بتایا جا رہا ہے اسی آیت میں آگے، فاعفو وصفحو، فاعفو درگزر فرماؤ ان لوگوں سے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. وصفحو، صفحہ، صفحہ کہتے ہیں جو الٹا جاتا ہے کتاب میں، صفحہ، منہ پھیر لو ان سے، رخ بدل لو، رخ پھیر لو. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کے آ جائیں، اس وقت تک ان سے درگزر کرو، ان کی باتوں پر کان مت دھرو، ان کی طرف سے رخ پھیر لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کی سزا سے بچ جائیں گے؟ بتایا جا رہا ہے یہ بات اس آیت کے آخری حصے میں، یہ بات ایمان والوں کے لیے ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز قائم کرو، پھر وہی 2 سے 5 آیات، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، مال جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ وہ ہے جو فرض ہے. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہوتا ہے گندگی سے، اب گندگیوں کو دور کرنا، پاک و صاف ہونا، یہ سمجھیں. تو زکوٰۃ دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اے ایمان والو تم جو بھی خیر کا کام کرو گے اسے پاؤ گے اللہ کے پاس. کب؟ جب جاؤ گے وہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اللہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جو نہیں دیکھ رہے ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جو میری گفتگو نہ سن رہے ہوں. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، آج تو سمجھ میں آ جانا چاہیے. یہ موبائل اور دوسری ایسی چیزیں، یہ دوسرا جو آپ کیا کہتے ہیں کمروں میں چھپا کے کیمرہ لگا دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ کے لیے کیوں کرنا ممکن ہے؟ یہ علم تو اللہ ہی نے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. اگلی آیت، آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، اور ان لوگوں نے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود کے اور نصارہ کے. یہ اہل کتاب ہے نا، یہود بھی نصارہ بھی. کوئی اور داخل نہیں ہوگا جنت میں. یہ تم لوگ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں جنت تو صرف یہود اور نصارہ کے لیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں جنت ہمارے لیے ہے. جو مرضی آئے کیے جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں پر ڈوبے جاؤ، ڈوبتے جاؤ اور کہو جنت ہمارے لیے، ہم تو محمد کی امت ہیں. ویسی ہی بات ہے. یہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں داخل ہوگا، ہرگز داخل نہیں ہوگا. لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصارہ ہو. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس کا، تلک امانیہم، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، یہ ان لوگوں کی خوش فہمی ہے. امانی کہتے ہیں خوش فہمی کو. دے آر لیونگ ان فولس پیراڈائز. گھر بیٹھے رہیں اور کہیں جی نوکری مل جائے گی تو کیا ہے؟ خوش فہمی ہے نا. دا مین از لیونگ ان فولس پیراڈائز. انگریزی کا محاورہ ہے کہ بیوقوفوں کی جنت. تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو. اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو دکھاؤ اپنی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو یہود ہیں اور جو نصارہ ہیں وہی جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. آگے مزید بات کہی جا رہی ہے، نوٹ کریں یہ. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں
جو اپنی گردن جھکا دے اللہ کے آگے، وجہ اللہ، اسلم وجہ اللہ، وہ محسن، اور وہ ہو احسان کی روش اختیار کرنے والا۔ احسان کی روش کیا ہوتی ہے؟ دل کی رضا و رغبت سے اللہ کی فرما برداری کرنا، اپنے آپ کو ہر طرح سے اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہ ہے احسان کی روش۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ جو ایسا کرے گا اس کا بدلہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ خوف کس بات کا؟ خوف کہتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والا ہے اس کے لیے دل میں جو خوف سا ہوتا ہے، خوف کا لفظ وہاں استعمال کیا ہے۔ اور یہ زنون، حزن، غم۔ غم کس بات کا ہوتا ہے؟ جو پیچھے گزر گیا، یعنی ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کی پچھلی باتوں کا ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور آگے ان کے لیے جو چیز ہے جنت اللہ نے رکھی ہے جہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ پھر اگلی آیت، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ اب یہ ایک اور دیکھیں تماشا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہیں۔ کون؟ مسیح۔ جو مسیحی ہیں وہ ان کا کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کا کچھ بھی نہیں، کوئی کسی چیز پر نہیں ہے وہ، ہے نا؟ دین پر تو ہم ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں ان کو، مسیحیوں کو۔ وقالت النصارى لیس الیہود علی شیء، اور نصارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہود کے پاس، یہود کسی شے پر نہیں ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر۔ یہاں کافر لکھا ہوا نہیں ہے، کسی شے پر نہیں ہے، تو کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے دین پر نہیں ہے، یہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک تو وہ بات پہلے گزر گئی، یہ دوسرا سین ہے یہ، جہاں پر یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کہا کرتے تھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ بنی اسرائیل توریت پڑھتے ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ انجیل پڑھتے ہیں۔ ایک ہی لفظ استعمال کیے گئے، کتاب۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ اشارہ مشرکین کی طرف ہے۔ اسی طرح کی بات وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان کے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے ان باتوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا رک جائیں اور صرف ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ، آج اس امت میں بھی الگ الگ فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو اکٹھا کریں، اور ایک دوسرے کو پر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کفر کا لفظ اسی لیے استعمال کیا تھا کہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ آج اس امت میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ جو کتاب کے ماننے، کتاب پڑھنے والے ہیں، یتنون کتاب پڑھنے والے ہیں، ہر ایک قرآن کا پڑھنے والا، قرآن پر ایمان رکھنے کی دعویٰ کرنے والا، اور پھر یہ باتیں کیوں؟ کیا یہ سین آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ کہ جو انسان واقعتاً حق پہ ہے وہ اپنے راستے پر چلتا چلا جائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے سب کے درمیان، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہوگا، سب سے صحیح ہوگا، سب سے درست ہوگا۔ آیت نمبر 113، 114 میں ایک اور بات کہی جا رہی ہے، لیکن چونکہ میں نے کہا تھا آدھا گھنٹہ ہی میں نے اس سلسلے کو قائم رکھنا ہے، اس لیے میں یہاں پر 113 پر ہی رک رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے کی بات کروں گا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک.